بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الخلق و اکرم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا کتابچہ ہے، اور ہم ایک تسلسل کے ساتھ اس کتابچے کے میٹر کو، اس کے میٹیریل کو، اور ہم ایک تسلسل کے ساتھ اس کتابچے کے مواد اور میٹیریل کا انالیسس کر رہے ہیں۔ تو آج اس سلسلے کا یہ ہمارا آخری ایپیسوڈ ہے جس میں ہم نے اس کتابچے کے آخری چیپٹر کا جائزہ لینا ہے، اس پہ کچھ تبصرہ کرنا ہے۔ یہ 6واں باب ہے اور اس کو انہوں نے چیپٹر ایف کا نام دیا ہے، اور اس کا ٹائٹل انہوں نے رکھا ہے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل کا بیان اور یزید بن معاویہ کی ملوکیت میں اس کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کے ذریعے مظلومانہ شہادت۔ یعنی اس چیپٹر کے 2 بڑے موضوعات ہیں، ایک حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی فضائل، ان کے مناقب، ان کا مقام اور مرتبہ صحیح احادیث کی روشنی میں، اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے اس کا ذمہ دار اور اس کا رسپانسیبل کون تھا۔ تو یہ دوسری بات بھی انہوں نے اس چیپٹر میں اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ پیج نمبر 29 پیج 61 کے تحت اب شروع میں یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ فضائل ہیں جو ہم عام طور پہ علماء سے، اہل علم سے مطلب ان کے خطبات میں، ان کے دروس میں سنتے رہتے ہیں، یا اکثر لوگوں کے علم میں ہیں، لیکن بہرحال ہم پھر بھی ان سے گو تھرو کرتے ہیں۔ سنن ترمذی کی روایت میں ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری بار کب ملاقات کی؟ میں نے کہا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہوئے لمبا عرصہ بیت گیا۔ تو اس پہ میری والدہ نے مجھے سخت سست کہا۔ میں نے معذرت کہتے ہوئے کہا کہ بس آپ جانے دیجئے، میں آپ کے ساتھ نماز مغرب ادا کرتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کروں گا کہ آپ میرے اور میری والدہ کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں۔ تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے، آپ کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی، پھر آپ نوافل میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ انہوں نے عشاء کی نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو چل دیے تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل دیا۔ تو اللہ کے رسول نے میرے قدموں کی آواز سنی تو فرمایا کون؟ کیا حذیفہ ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کوئی کام ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی دعا دی اور فرمایا اللہ تعالیٰ تیری اور تیری ماں کی بخشش فرمائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج رات ایک ایسا فرشتہ زمین پر اترا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا، اور اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مجھے سلام کہا اور خوشخبری دی کہ میری بیٹی یعنی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور میرے نواسے یعنی حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ ٹھیک، تو یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اسی طرح مستدرک حاکم کی حدیث میں ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے، اور ان کے والد یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ ان دونوں سے بہتر مقام پر ہوں گے۔ اس کے بعد 62 نمبر حدیث میں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کو اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے۔ مطلب ایک دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے لیے پڑھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تمہارے باپ سیدنا ابراہیم اپنے دونوں بیٹوں سیدنا اسماعیل اور سیدنا اسحاق کو بھی انہی الفاظ کے ساتھ اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے، اور میں تم دونوں کو اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ یعنی مکمل ہونے والے کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان سے، ہر زہریلے جانور سے، اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بد سے۔ اعوذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اپنے بچوں کو بھی مطلب یہ دعا جو ہے وہ پڑھ کے ان کو پھونکتے رہنا چاہیے۔ سنن ترمذی کی روایت میں ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں کسی کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رات کے وقت حاضر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے،
اس حال میں کہ آپ نے اپنی چادر میں کوئی چیز لپیٹ رکھی تھی، تو معلوم نہیں کیا چیز تھی۔ جب میں نے اپنے کام کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر لی تو پوچھا آپ نے چادر میں کیا اٹھا رکھا ہے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کھول کر دکھائی تو اس میں سیدنا حسن اور سیدنا حسین علیہ السلام تھے، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود مبارک میں اٹھایا ہوا تھا۔ آگے یہ نوٹ میں لکھتے ہیں کہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام خود امام ترمذی نے لکھا ہے۔ یہ ایک چیز جو ہے نا بار بار ہمیں کتابچے میں نظر آتی ہے۔ کبھی یہ کہتے ہیں جی امام بخاری نے حضرت حسن اور حسین کے ساتھ حضرت علی کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ جی امام نسائی نے لکھا ہے، کبھی کہتے ہیں امام ترمذی نے لکھا ہے۔ تو یہ ان کی ناواقفیت اور مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ جہالت کی دلیل ہے۔ یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ علیہ السلام کہا جا سکتا ہے کہ نہیں ہے، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کے ذہن میں شاید یہ ہے کہ امام بخاری یا صحیح بخاری جو اس وقت موجود ہے وہ امام بخاری خود لکھ کے اپنے ہاتھ سے ہمیں دے کے گئے ہیں اس امت کو۔ تو مطلب یہ جسے ہم کہتے ہیں نا مینوسکرپٹس یا مخطوطات یا قلمی نسخے جنہیں کہا جاتا ہے، یہ پورا ایک فن ہے۔ یونیورسٹیز میں ان کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے، ان کی ایڈیٹنگ وغیرہ، مطلب یہ پورا ایک ریسرچ کا ایک پورا میدان ہے۔ تو امام بخاری نے املا کروائی ہے صحیح بخاری اپنے شاگردوں کو، ٹھیک ہے، تو ان کے شاگردوں نے اس کو لکھا۔ پھر یہ ہے کہ کاتب ہوتے تھے۔ آج سے بھی اب مطلب دیکھ لیں کہ 100 سال پہلے جب کہ پرنٹنگ پریس اتنا عام نہیں تھا تو علماء کی جو کتابیں تھیں کیا وہ خود اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے؟ ابھی بھی مدارس میں ہیں وہ بڑی کتابیں۔ تو وہ علماء تو ظاہری بات ہے وہ علماء تو تھے، لیکن ان کی کتابیں جب آگے چلتی تھیں تو ظاہری بات ہے کاتب لکھا کرتے تھے، کیونکہ ان کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہوتی تھی، ان کے اندر خوش خطی بھی ہوتی تھی۔ جیسے آج کل آپ دیکھیں نا بینرز لکھنے والے ہیں، تو اسی طرح سے پرانی کتابیں بھی کاتبوں نے لکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یا پھر زیادہ سے زیادہ یہ ہوا کہ اگر اس وقت کوئی قلمی نسخے موجود ہیں تو وہ مطلب ائمہ کے یا جیسے امام بخاری کے ہاتھ کے لکھی ہوئی نہیں ہیں، بلکہ ان کے شاگرد کے ہاتھ کے لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک۔ تو اس طرح سے نسخے جو ہے وہ موجود ہیں۔ جس طرح بخاری کے 18 قدیم نسخے ہیں، 4 ذرا نسبتاً زیادہ قدیم ہیں۔ مطلب جو قدیم ترین بخاری کے نسخے اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں نا، جنہیں آپ قلمی نسخے یا مینوسکرپٹس کہیں، وہ امام بخاری کے شاگردوں کی طرف ان کی نسبت ہے، ٹھیک۔ تو اب یہ عجیب مطلب کہ اس طرح سے جیسے یہ تو ویسی بات ہے نا جیسے قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا کرتے تھے۔ مطلب حدیث جو ہے وہ کیسے اس کی تدوین ہوئی ہے، اس کی کمپائلیشن کیسی ہوئی ہے، وہ کیسے آگے نقل ہوئی ہے، ایک آدمی اس کی بنیادی یا مبادیات اس کی فنڈامنٹلز سے بھی جو ہے نا اسے کوئی وہ واقفیت حاصل نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ بھائی آپ نے علیہ السلام لکھنا ہے آپ لکھ دو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ علماء نے جو ہے وہ مطلب کچھ چیزوں کو عرفاً جسے کہتے ہیں، یعنی رواج کے اندر، جیسے علیہ السلام انبیاء کے لیے خاص ہو گیا، رضی اللہ عنہ صحابہ کے لیے خاص ہو گیا، رحمہ اللہ جو ہے وہ سلف کے لیے جو ہے وہ خاص ہو گیا۔ تو اس اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے ان الفاظ کو ان کے ساتھ خاص کرنے میں عرف کا اعتبار کرتے ہوئے۔ لیکن یہ ہے کہ علیہ السلام آپ صحابہ کے ساتھ بھی لگا لیں تو کوئی حرج نہیں، دعائیہ کلمات ہیں۔ لیکن یہ بہرحال پھر غلط ہوگا کہ صرف حضرت علی کے ساتھ لگائیں تو ابو بکر کے ساتھ نہ لگائیں، یہ باعث نہ سمجھے۔ یہ پھر وہ والا معاملہ ہے کہ جو اہل تشیع کے ہاں جو ایک موقف ہے نا کہ ہم ان کے ساتھ اس لیے علیہ السلام لگاتے ہیں چونکہ یہ ائمہ ہیں اور معصوم ہیں، تو وہ جو عصمت کا خاصہ ہے جو نبیوں میں بھی ہے، اور اہل تشیع نے جو ہے وہ اپنے ائمہ میں بھی جو ہے وہ عصمت کا خاصہ مانا ہے، تو اس وجہ سے وہ علیہ السلام لگاتے ہیں۔ اگر کوئی اس وجہ سے علیہ السلام لگاتا ہے تو یہ غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ ائمہ کو
جو کہ نبی نہیں تھے، جو کہ غیر نبی تھے، آپ ان کو نبیوں کے ساتھ شریک کر لیں۔ آپ ائمہ میں ایسی کوالٹیز مان لیں، ایسی خاصیتیں مان لیں جو صرف نبیوں کے لیے ہیں، یعنی انوسنٹ ہونا، معصوم عن الخطا ہونا صرف نبی اور رسول کے لیے اور غیر نبی کے لیے نہیں ہے، غیر رسول کے لیے نہیں ہے، چاہے وہ کتنا بڑے سے بڑا امام ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر یعنی کہ شاگردوں نے یعنی اضافے کیے ہیں علیہم السلام کا جو ہے، ہاں مطلب یہ وہی لکھا کرتے تھے نا، وہی لکھا کرتے تھے نا، اسی طرح شاگردوں کی یا کاتبوں کی طرف جاتی ہے۔ اس کو اس طرح سے کہنا صحیح نہیں ہے کہ یہ دلیل ہے کہ امام بخاری نے جو ہے وہ علیہ السلام لکھا ہے، بخاری میں لکھا ہوا ہے تو اس لیے امام بخاری نے لکھا ہے۔ اب مجھے دیکھیں مثال کے طور پہ، اب صرف مصحف آپ لے لیں قرآن مجید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مصحف دیا تھا، پھر حضرت ابوبکر کے زمانے میں تیار ہوا، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے، اب جو ہمارے پاس مصحف ہے اس میں کیا کچھ موجود ہے؟ شروع میں اسماء حسنہ ہیں، یہ کہ اللہ کے رسول نے لکھوائے تھے، آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہوتے ہیں، اس سے پہلے ایک دعائے ختم قرآن ہوتی ہے، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں رموز و اوقاف کی ایک جو ہے وہ ایک لمبی چوڑی فہرست ہوتی ہے، اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں جی 2 قاری صاحبان کا سرٹیفکیٹ لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ما بین الدفتین ہم یہ کہتے ہیں 2 گتوں کے درمیان قرآن ہے، لیکن اب 2 گتوں کے درمیان وقت کے ساتھ ساتھ کتنی چیزوں کا اضافہ ہو گیا ہے جو کہ قرآن نہیں ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے۔ ایون کہ جو سائڈوں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ رکوع ہے، یہ اتنے رکوع نمبر ہے، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نہیں چلا رہا، یہ بھی بعد میں ہوا، پاروں کی تقسیم بھی بعد میں ہوئی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں قرآن کے حواشی کے طور پہ اس کی سائڈوں میں، اس کے اوراق کے مصحف کے اندر موجود ہیں، تو وہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے جو ہے وہ منقول نہیں ہیں۔ ایون کہ جو حرکات ہم نے لگائی ہیں، جو اعراب ہم نے لگائے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک وہ روایت ہوتی لکھا بعد والوں نے ہے، لکھا بعد والوں نے ہے، تو قرآن میں بھی اس طرح سے نہیں ہے، تو چاہ جائے کہ آپ یہ بات جو ہے نا وہ احادیث کے بارے میں کریں کہ جو کچھ حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ سب جو ہے وہ امام بخاری کے کھاتے میں ڈال دیں کہ وہ لکھ کے گئے، ٹھیک ہے۔ تو عموماً بہرحال کاتب اس چیز کا لحاظ رکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا، کسی اور کا نام آیا تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس طرح سے اس چیز کو بار بار ذکر کرنا، جی خود امام ترمذی نے لکھا ہے، خود امام نسائی نے لکھا ہے، خود امام بخاری نے لکھا ہے، بہرحال یہ انسان جو ہے نا جیسے اپنی جہالت کا ڈھنڈورا پیٹ رہا ہو، ٹھیک ہے، یہ وہ والی بات بنتی ہے کہ اسے معلوم ہی نہیں کہ محدثین کرام جو ہے وہ حدیث کی کتابیں املا کرواتے تھے، خود کاتب بن کے نہیں لکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ پریکٹس کبھی بھی نہیں رہی ہے کہ اہل علم نے اپنی کتابیں اپنے ہاتھ سے لکھی ہوں، وہ کاتب ہی لکھتے تھے تو تبھی آگے جو ہے وہ پبلش ہوتی تھی۔ 63 نمبر میں یہ ایک حدیث لے کے آئے ہیں سنن ترمذی، سنن ابی داؤد، کہ سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک سیدنا حسن اور سیدنا حسین علیہ السلام آ گئے، انہوں نے سرخ قمیض پہن رکھی تھی، وہ چلتے چلتے گر پڑتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، ان دونوں کو اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھا لیا اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، تمہارے اموال اور اولاد میں تمہارے لیے آزمائش ہے۔ تو میں جب ان بچوں کو چلتے اور گرتے ہوئے میں نے دیکھا تو میں صبر نہ کر سکا، حتیٰ کہ میں نے اپنا خطبہ کاٹ کے انہیں اٹھا لیا، ٹھیک ہے۔ مطلب ان کے ساتھ ایک محبت کا جو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا، اس کا اظہار اس حدیث میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ سنن نسائی کی حدیث میں ہے کہ سیدنا شداد رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ہمارے پاس نماز عشاء کی امامت کے لیے باہر تشریف لائے، اس وقت آپ نے سیدنا حسن یا سیدنا حسین کو اٹھایا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لیے آگے بڑھے اور نواسے کو وہیں زمین پر بٹھا لیا، پھر تکبیر کہہ کر نماز شروع فرمائی، آپ نے نماز کے دوران سجدے میں تاخیر فرما دی تو میں نے نماز ہی میں سر اٹھا کر دیکھا کہ آپ کے نواسے پشت مبارک پر چڑھے ہوئے ہیں اور اس وقت آپ سجدہ کی حالت میں ہیں۔ پھر جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے عرض کیا کہ آپ نے دوران نماز جب سجدہ میں تاخیر فرمائی تو ہم لوگوں نے گمان کیا کہ شاید آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا یا پھر آپ پر حالت سجدہ میں وحی نازل ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا ایسی کوئی بات نہ تھی، دراصل میرا بیٹا مجھ پہ سوار ہوا تو مجھے یہ برا محسوس ہوا کہ میں سجدے سے جلدی سر اٹھا لوں اور اس بچے کی کھیلنے کی خواہش مکمل نہ ہو سکے۔
تو بہرحال یہ بھی ان کے ساتھ مطلب ایک تعلق کا اظہار ہے، ان کے فضائل میں سے ہے، ان کے جو ہے وہ مناقب میں سے ہے۔ اسی طرح سے آگے مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب سیدنا علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں حاضر ہوا تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کو کسی نے ناراض کیا تو آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو کیوں بہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ ابھی سیدنا جبریل میرے پاس سے اٹھ کر گئے اور انہوں نے مجھے اللہ کی طرف سے یہ خبر دی ہے کہ بے شک حسین رضی اللہ عنہ کو فرات کے کنارے قتل کر دیا جائے گا۔ تو اسی طرح سے مطلب اگلی بھی روایت ان کی جو ہے وہ شہادت کے حوالے سے ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے دوپہر کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور آپ پہ گرد پڑی ہوئی ہے اور آپ کے پاس ایک برتن ہے کہ جس میں خون ہے۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جسے میں آج صبح سے اکٹھا کر رہا ہوں۔ تو یہ خواب حضرت عبداللہ بن عباس نے اس واقعے سے یعنی شہادت کے واقعے سے آنے سے پہلے دیکھا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت انہوں نے آگے ذکر کی کہ عبداللہ بن عمر جو ہیں ان سے کسی نے جو کہ شخص حالت احرام میں تھا اس نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ مکھی کو مار ڈالے یعنی حالت احرام میں تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ تو سیدنا عبداللہ بن عمر نے فرمایا یہ عراق کے رہنے والے مکھی کے مارنے سے متعلق پوچھتے ہیں، حالانکہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے لخت جگر کو قتل کر ڈالا، جبکہ رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ دونوں یعنی حسن اور حسین رضی اللہ عنہما میرے دو پھول ہیں۔ تو ایک اہم بات تو یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر نے بھی یہاں اہل عراق کی طرف نسبت کی ہے قتل کی، اس پہ ہم آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں۔ یہ دوسرا جو ہے وہ موضوع ہے کہ قاتل کون ہے۔ اب مسند احمد کی روایت ہے کہ ازواج مطہرات میں سے ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر آئی تو سیدہ ام سلمہ نے اہل عراق پہ لعنت کی اور کہا کہ انہوں نے ان کو یعنی سیدنا حسین کو مار ڈالا، اللہ تعالیٰ ان عراقیوں کو غارت کرے، پہلے انہیں دھوکہ دیا اور پھر ذلیل کیا، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھا کہ سیدہ فاطمہ آپ کے پاس صبح صبح ایک ہنڈیا لے کر آئیں جس میں عصیدہ یعنی ایک قسم کا حلوہ تھا جو انہوں نے آپ کے لیے تیار کیا تھا، وہ ایک تھالی میں لے کر آئیں اور آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے پوچھا تمہارا چچا زاد یعنی سیدنا علی کہاں ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا وہ گھر میں ہیں۔ آپ نے حکم فرمایا جاؤ اسے بلا کر لاؤ اور دونوں بچوں کو بھی لانا۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ وہ سیدہ فاطمہ ان دونوں یعنی حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو ایک ایک ہاتھ سے تھامے ہوئے لے کر آئیں اور پیچھے سیدنا علی بن ابی طالب تشریف لا رہے تھے۔ جب سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تو آپ نے ان دونوں کو گود میں بٹھایا، سیدنا علی آپ کی دائیں جانب اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ بائیں طرف تشریف فرما ہوئیں۔ سیدہ ام سلمہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے میرے نیچے سے خیبری چادر نکالی جسے ہم بطور بستر استعمال کرتے تھے، وہ چادر آپ نے ان سب پہ اڑا دی اور بائیں دستے مبارک سے چادر کے دونوں کنارے پکڑے رکھے اور دائیں ہاتھ کو رب عز و جل کی جانب پھیرا اور دعا فرمائی اللہ تعالیٰ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ناپاکی دور فرما دے اور انہیں خوب پاک فرما دے۔ آپ نے 3 مرتبہ انہی الفاظ میں دعا فرمائی۔ سیدہ ام سلمہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا میں آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، تم بھی چادر میں آ جاؤ۔ اس کے بعد صحیح بخاری کی روایت ہے 67 سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ سیدنا حسین بن علی، اب یہ پھر یہاں نوٹ لگاتے ہوئے کہتے ہیں کہ سیدنا حسین کے نام کے ساتھ علیہ السلام خود امام بخاری نے لکھا ہے، تو خیر کہ سیدنا حسین بن علی کا سر مبارک ایک تھال میں رکھ کر کوفہ میں یزید بن معاویہ کے عراقی گورنر عبید اللہ بن زیاد کے پاس لایا گیا تو وہ اسے چھڑی سے ہلکی ضرب لگانے لگا اور ان کے حسن کے متعلق کچھ کہا۔ یہاں پہ انہوں نے بریکٹس میں لکھا ہے گستاخانہ انداز میں کہا۔ بہر اگلی جو روایت نقل کی ہے نا تو اس میں یہ ہے کہ اس نے حسن کی تعریف کی تھی۔ تو بہرحال بخاری کی روایت میں صرف اتنے الفاظ ہیں کہ اس نے ان کے حسن کے متعلق کچھ کہا۔ گستاخانہ انداز جو ہے نا انہوں نے، بہرحال اس سے گستاخی کی توقع بھی کی جا سکتی تھی لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے پھر اگلی روایت نہ لے کے آتے۔
حسن کی تعریف، ہاں حسن کی تعریف والی، پھر ہاں وہ اس کو تو وہ آپ کے جو بریکٹس میں الفاظ ہیں نا، گویا کہ وہ یہ کہہ رہی ہے روایت کہ آپ کی بریکٹس صحیح نہیں لگتی، آپ غلط بریکٹس لگاتے ہو، ایون کہ اگلی حدیث نقل کرتے ہوئے بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ غلط بریکٹس لگا رہے ہو۔ یعنی جب کسی کی نفرت میں آپ حد سے بڑھتے ہو تو آپ پھر کھینچ تان کے جب بریکٹس لگاتے ہو تو اس میں ہر وہ بات کر جاتے ہو کہ جو خود جسے آپ صحیح حدیث کہہ رہے ہوتے ہو اس کے خلاف جاری ہوتی ہے، ٹھیک۔ تو اس موقع پہ سیدنا انس بن مالک نے فرمایا یہ سیدنا حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکل و صورت میں بہت مشابہت رکھتے تھے۔ آگے سنن ترمذی کی حدیث میں سیدنا انس بیان فرماتے ہیں کہ میں عبید اللہ بن زیاد کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اب یہ وہی روایت ہے لیکن اب یہ ترمذی میں آ گئی کہ سیدنا حسین بن علی کا سر مبارک لایا گیا تو اس نے چھڑی ان کی ناک پہ ماری، ٹھیک ہے، گستاخی کی، اور کہا کہ میں نے ان جیسا حسن رکھنے والا کبھی نہیں دیکھا۔ اب یہاں دیکھیں نا وہ حسن کی تعریف کر رہا ہے۔ صحیح بخاری میں یہ ہے کہ اس نے ان کے حسن کے بارے میں کچھ کہا، یہاں پہ یہ ہے کہ اس نے ان کے حسن کی تعریف کی، گستاخی تو کی چھڑی مار کے باہر، وہ تو اس کا گستاخانہ عمل تھا، لیکن حسن کی اس نے تعریف کی تھی۔ تو اس پہ سیدنا انس بن مالک نے کہا کہ سیدنا حسین بن علی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکل و صورت میں بہت مشابہت رکھتے تھے۔ تو اب جو یہ احادیث لے کے آئے ہیں، مطلب اس سے پہلے جو ہے وہ عبداللہ بن عمر کی رائے بھی آ گئی اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی رائے بھی آ گئی کہ اہل عراق نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ پھر صحیح بخاری اور ترمذی کی جو روایت لے کے آئے ہیں تو انہوں نے بھی جو متعین کیا ہے جس کو وہ عبید اللہ بن زیاد ہے، جو یزید کی طرف سے گورنر تھا، بہرحال گورنر تو تھا کوفے کا، لیکن یہ ہے کہ متعین طور پہ جو ہے وہ قاتل وہ تھا۔ تو یہاں انہوں نے چیپٹر کے عنوان میں بھی بہرحال اشارہ اسی طرف دیا ہے کہ اور یزید بن معاویہ کی ملوکیت میں اس کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کے ذریعے مظلومانہ شہادت، تو یہ بات ان کی درست ہے، مطلب عبید اللہ بن زیاد کو بطور قاتل متعین کرنا یہ بات درست ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ ایک چیپٹر تو اس چیپٹر کا ایک حصہ تو یہاں پہ تقریباً کلوز ہو جاتا ہے جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ شہادت کے حوالے سے ہے، اور اس میں ایک نام متعین ہو گیا عبید اللہ بن زیاد، جس کے بارے میں مطلب کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اب دوسرا جو آگے انہوں نے اس چیپٹر کا جو دوسرا حصہ ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ یزید بن معاویہ، ٹھیک ہے، ان کے حوالے سے کہ وہ اس جو ہے وہ جرم میں کس قدر شریک ہے، یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہے اس کا جرم اس کے اوپر کس قدر ڈالا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پہ مرزا صاحب نے آگے جو ہے وہ 3 چیزیں جو ہے وہ ذکر کی ہیں، یزید کے 3 سیاہ کارنامے۔ ایک تو یہ ہے کہ جلیل القدر صحابی جو عبداللہ بن زبیر تھے ان کے خلاف حملہ کیا اور بیت اللہ کے غلاف کو آگ لگا کر شہید کر دیا، ایک تو یہ کہا۔ دوسرا یہ ہے کہ واقعہ ہرہ میں یزیدی فوج نے جو ہے وہ مدینہ منورہ میں قتل عام کیا تھا۔ تیسرا جو ہے وہ انہوں نے وہی بات یہاں پہ کی ہے کہ یہاں نیچے نوٹ میں کہ یزید ابن معاویہ کے دور ملوکیت میں اس دلسوز ثانیہ کربلا کے بعد بھی یزید ابن معاویہ نے نہ تو اپنے کوفی نجدی گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو سزا دی اور نہ ہی اسے معزول کیا، جو اس حقیقت کا منہ بولتا اور ناقابل تردید ثبوت ہے کہ یزید ابن معاویہ خود بھی اس جرم میں برابر کا شریک تھا۔ لیکن آگے جو دلیل وہ بیان کرتے ہیں نا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، تو اس کا کوئی جوڑ بیٹھتا نہیں ہے۔ مطلب وہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو تلوار تھی، وہ جو تلوار ہے، ایک صحابی تھے مسور ابن مخرمہ، تو انہوں نے ان سے کہا تھا کہ یہ آپ مجھے دے دیں تاکہ بنو امیہ آپ سے نہ لے لیں۔ بہرحال اس یہ تو کوئی دلیل نہیں بنتی کہ جی یزید جو ہے وہ مطلب صحیح احادیث کی روشنی میں یزید جو ہے وہ شہادت حسین کا ذمہ دار ہے کہ نہیں ہے، یہ روایت اس طرح سے دلیل نہیں بنتی، خواہ مخواہ انہوں نے اس کو جو ہے وہ جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یزید جو ہے نا، آپ اس کے بارے میں مطلب کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں امت میں جو ہے وہ 3 موقف ہمارے ہاں جو ہے وہ رائج ہوئے۔
تینوں کا جو موقف ہے وہ ہم اس کا تھوڑا سا جو ہے وہ انالیسس کریں گے. تین بڑی شخصیات کے افکار کے تناظر کے حوالے سے. تو ایک موقف تو یہ ہے کہ یزید جو ہے نا اس کو آپ رحمہ اللہ کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, بلکہ اس کو رحمہ اللہ کہنا مستحب ہے, یعنی پریفرڈ ہے. یہ موقف شروع سے رہا ہے امت میں. ابھی ذاکر نائک صاحب, ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہے وہ اپنی ایک ویڈیو میں اس کو رحمہ اللہ کہنے کی وجہ سے یہاں ہمارے ہاں پاکستان میں بھی بڑا ریئیکشن نکال بھی دیا گیا, بڑا ریئیکشن بھی ہوا, رد عمل بھی ہوا, بین بھی ہو گیا ان کا چینل بہت سارے مقامات پہ. تو اس رائے کو بڑی شد و مت کے ساتھ امام غزالی نے پیش کیا. امام غزالی بہرحال ایک بڑی شخصیت ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ہمارا موقف ہے, ابھی ہم صرف آراء کا جائزہ لے رہے ہیں کہ کتنی آراء موجود ہیں اور ان کے پیچھے مطلب ریزنز کیا ہیں, کیوں انہوں نے وہ رائے اختیار کی ہے, یا اس رائے کے پیچھے ان کے پاس جسٹیفیکیشن کیا ہے, آرگومنٹ کیا ہے, دلیل کیا ہے. تو امام غزالی جو ہے نا ان سے سوال کیا گیا تھا یزید کے حوالے سے, تو انہوں نے اس کے جواب میں پھر ایک فتویٰ صادر کیا تھا. یہ ابھی جو ٹیکسٹ ہے یہ تو خیر مختصر ہے, احیاء علوم الدین, امام غزالی کی ایک معروف کتاب ہے احیاء العلوم کے نام سے. پورا نام تو احیاء علوم الدین ہے, لیکن احیاء العلوم مختصر نام ہے, اور اسی نام سے اس کا ترجمہ بھی, اردو ترجمہ بازار میں اویلیبل ہے, دستیاب ہے. تو اس میں امام غزالی جب وہ بحث کرتے ہیں, ویسے تو اس کا موضوع جو ہے نا وہ اخلاق ہے, اخلاق ہے, آداب ہیں, ایٹیکیٹس ہیں, ٹھیک ہے, تزکیہ نفس ہے, پیوریفیکیشن آف دی ہارٹ ہے, اصلاح نفس ہے. تو اس میں امام غزالی مہلکات کا ذکر کرتے ہیں, یعنی ایسی چیزیں جو انسان کے نفس کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں. ان میں آفات اللسان ہے, ٹھیک ہے, آفات اللسان یعنی زبان کی آفتیں, ان میں سے ایک لعنت کرنا ہے. تو جب وہاں پہ بحث آتی ہے تو امام غزالی کہتے ہیں فَإِن قِيلَ هَلْ يَجُوزُ لَعْنُ یزید, اگر یہ بات کہی جائے کہ کیا یزید پہ لعنت کرنا جائز ہے, لِأَنَّهُ قاتل الحسین, کیونکہ اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا, او آمر بھی, یا اس نے چلیں اس کا حکم دیا. قلنا هذا لم يثبت اصلا, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بات ثابت نہیں ہے کہ یزید نے جو ہے وہ حضرت حسین کو شہید کیا ہو یا اس کا حکم دیا. فلا يجوز ان يقال انه قاتله او امر به ما لم يثبت فضلا عن اللعنة. تو پس یہ جائز نہیں ہے کہ یہ بات کہی جائے کہ یزید نے جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا تھا یا خود قتل کیا, چاہے جائے کہ ہم جو ہے نا وہ یزید کے اوپر لعنت بھیجیں. کیوں؟ لِأَنَّهُ لَا تَجُوزُ نِسْبَةُ مُسْلِمٍ إِلَىٰ كَبِيرَةٍ مِنْ غَيْرِ تَحْقِيقٍ. کسی مسلمان کی طرف کسی کبیرہ گناہ کی نسبت آپ تحقیق کے بغیر نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. آگے کہتے ہیں نام یجوز ان یقال قاتل ابن ملجم علی وقاتل ابو لولا عمر رضی اللہ عنہ. ہاں یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابن ملجم نے حضرت علی کو قتل کیا, ابو لولو نے حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو قتل کیا, شہید کیا. فإن ذلك ثابت متواترا, کیونکہ یہ تواتر سے ثابت ہے, یہ خبر متواتر ہے. فلا يجوز ان يرمى مسلم بفسق او کفر من غیر تحقیق, کسی مسلمان پہ بغیر تحقیق کے آپ نہ تو کفر کا فتویٰ لگا سکتے ہیں, نہ اس کو فاسق و فاجر کہہ سکتے ہیں, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یرمی رجلا بالکفر ولا یرمیہ بالفسق الا ارتدت علیہ. جب کوئی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہتا ہے یا اس کو فاسق کہتا ہے تو وہ فتویٰ اس کی طرف لوٹ آتا ہے, علم یکن صاحب کذالک, اگر جس کو وہ کہہ رہا ہے وہ کافر فاسق نہیں ہے. اب آگے چل کے کہتے ہیں کہ جی فَإِن قِيلَ فَهَلْ يَجُوزُ أَن يُقَالَ قاتل الحسین لعنہ اللہ. اب یہ ایک عجیب نقطہ ہے بہرحال, لیکن چونکہ امام صاحب نے بیان کیا ہے تو اب ان کا موقف سامنے آ جانا چاہیے. وہ کہتے ہیں کیا یہ کہنا جائز ہے
یزید کے اوپر تو چلیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اس کو یزید لعنہ اللہ نہیں کہہ سکتے، امام صاحب نے یہ کہا ہے، امام غزالی نے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ ہمارے پاس کوئی محقق خبر نہیں ہے، اتھینٹک خبر نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلایا جا سکے کہ یزید نے قتل کیا تھا حضرت حسین کو یا قتل کرنے کا حکم دیا تھا. دیکھیں خود تو اس نے قتل کیا نہیں تھا، کیونکہ جس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو وہ وہاں پہ تو موجود نہیں تھا. اس میں تو کسی کا بھی اختلاف نہیں، صرف بات رہ جاتی ہے کہ اس نے قتل کا حکم دیا تھا کہ نہیں دیا تھا. تو اب اس میں میجورٹی کی رائے یہی ہے، اخبار یہی کہتی ہیں کہ جو اس نے یہ کہا تھا کہ بیعت لو میری، ٹھیک ہے. اصل میں اس نے قتل کا فیصلہ جو کیا تھا وہ وہاں پہ موجود جو یزید کے گورنر تھے انہوں نے کیا تھا، ٹھیک ہے. تو امام صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ جس خبر سے یہ پتہ چلے کہ یزید نے حکم دیا تھا، آرڈر جاری کیا تھا قتل کا بھی. ہاں بیعت کا تو اس نے آرڈر جاری کیا تھا کہ بیعت لو ان سے، یہ تو اس نے آرڈر جاری کیا تھا اپنے گورنرز کو. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کو لعنہ اللہ نہیں کہہ سکتے. اچھا پھر وہ کہتے ہیں فَإِن قِيلَ فَهَلْ يَجُوزُ أَن يُقَالَ قَاتِلُ الْحُسَيْن لَعَنَهُ اللَّهُ. وہ کہتے ہیں اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یزید لعنہ اللہ، لیکن یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ قاتل حسین لعنہ اللہ، حسین کے قاتل پہ اللہ کی لعنت ہو. اب العامر بقتلہ لعنہ اللہ، یا جس نے حضرت حسین کے قتل کا حکم دیا اس پہ اللہ کی لعنت ہو. ٹھیک، اس پہ امام غزالی جو ہے نا اس پہ بھی کہتے ہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتے. اچھا اس کی انہوں نے جو دلیل بیان کی، جو بھی بیان کی، وہ کہتے ہیں قلنا الصواب، یہ احیاء علوم الدین کی عبارت ہے. قلنا ہم یہ کہتے ہیں الصواب ان یقال قاتل الحسین ام مات قبل التوبہ لعنہ اللہ. ہم کہتے ہیں صحیح جملہ یہ ہوگا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا اگر توبہ کے بغیر مر گیا تو اس پہ اللہ کی لعنت. لأنه يحتمل ان يموت بعد التوبہ، کیونکہ احتمال موجود ہے کہ اس نے توبہ کر لی. کتنے محتاط تھے یہ لوگ. آگے وہ کہتے ہیں فإن وحشیًا، اگزامپل بھی دے دیں. فإن وحشیًا قاتل حمزہ، ٹھیک ہے، عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتلہ وہو کافر. وحشی جو ہے نا اس نے حضرت حمزہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کیا، اور اللہ کے رسول کتنی تکلیف میں تھے، کتنی اذیت میں تھے، بلکہ یہاں تک بھی اس کو کہا تھا کہ میرے سامنے نہ آنا، اور وہ آیا بھی نہیں. اللہ کا بندہ اللہ کے رسول کے سامنے آیا بھی نہیں، اور وہ کافر بھی تھا جب اس نے قتل کیا. ثم تاب عن الکفر والقتل جمیعا، پھر اس نے کفر سے بھی توبہ کر لی، قتل سے بھی توبہ کر لی. تو اب اس پہ لعنت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کی توبہ سے جو ہے نا اس کا قتل جو ہے وہ معاف ہو گیا. وہ گناہ تو تھا لیکن یہ ہے کہ توبہ سے وہ معاف ہو گیا. تو بہرحال امام غزالی سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی پیچھے کیا ہے، دلیل کیا ہے، ٹھیک ہے، کس دلیل کے اوپر وہ کھڑے ہیں. آپ ان سے بے شک اختلاف کریں. ولا یجوز ان یلعن، تو اس لیے جو ہے نا وہ اب وحشی کو لعنت بھیجنا جائز نہیں ہے کہ اس نے حضرت حمزہ کو جو ہے سید الشہداء کو اس نے جو ہے وہ قتل کیا، شہید کیا. والقتل کبیرہ، پھر یہ ہے کہ قتل جو ہے نا ایک کبیرہ گناہ ہے. ولا تنتہی الی رتبۃ الکفر، قتل جو ہے نا وہ ہمارے دین میں کفر کے درجے کا گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے کوئی بندہ اسے کافر نہیں ہو جاتا. فَإِذَا لَمْ يُقَيِّدْ بِالتَّوْبَةِ وَأَطْلَقَ كَانَ فِيهِ خطر وَلَيْسَ فِي السُّقُوطِ خطر فَهُوَ أَوْلَىٰ. تو اب اگر جو ہے نا وہ توبہ جو ہے وہ آپ نے اس کی قید نہیں لگائی، اس کی شرط نہیں لگائی، اور آپ نے توبہ کی شرط لگائے بغیر اس کو کہہ دیا کہ اس پہ اللہ کی لعنت ہو، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ غیر محتاط موقف ہے. لیکن اگر آپ توبہ کی شرط لگا دیں گے تو یہ ایک محتاط موقف ہو جائے گا. یعنی لعنہ اللہ کہتے ہوئے آپ کہیں کہ اگر اس نے توبہ نہیں کی تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت. تو بہرحال یہ ایک امام غزالی کا موقف تھا. اس کو انہوں نے ان سے کئی لوگوں نے نقل کیا، جیسے وفیات الاعیان میں ابن خلقان نے بھی اس موقف کو نقل کیا، جہاں پہ
امام غزالی سے انہوں نے جو ہے وہ یہ یہاں پہ احیاء علوم الدین میں یہ مختصر ہے ان کی یہ رائے، لیکن جب دوسرے اہل علم نے امام غزالی سے یہ فتویٰ نقل کیا ہے تو انہوں نے اس کو تفصیل سے نقل کیا، جیسے ابن خلقان نے، ان کی معروف کتاب ہے وفیات الاعیان، مطلب جو مختلف بڑی بڑی شخصیتیں گزری ہیں ان کی مطلب بایوگرافی اور ان کی ڈیتھس کا تذکرہ، اس میں یہ جو لمبا چوڑا ہے اس میں آخر میں جا کے امام غزالی کا فتویٰ نقل کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ امام غزالی نے ایک دلیل اور دی ہے، بل لو لم یلعن ابلیس طول عمرہ لا یقال له یوم القیامہ لما لم تلعن ابلیس۔ اگر مجھے یہ بتائیں، امام غزالی یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے ساری زندگی ابلیس پہ لعنت نہ بھیجی ہو تو کیا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس سے پوچھیں گے کہ تو ابلیس پہ لعنت کیوں نہیں بھیج کے آیا؟ ٹھیک ہے، ابلیس سے زیادہ لعنت کا مستحق کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں مستحق ہو سکتا ہے نا اس سے زیادہ لعنت کا مستحق، ٹھیک ہے، جس کے اوپر خود اللہ نے لعنت بھیجی، مطلب خود جس کے اوپر اللہ نے لعنت بھیجی ہے، قیامت تک کے دن کے لیے لعنت بھیجی ہے، تو کیا قیامت والے دن ہم سے سوال کیا جائے گا کہ وہ لعنت کا مستحق تھا تو تم نے اس پہ لعنت کیوں نہیں بھیجی؟ تو امام غزالی کہتے ہیں کہ اگر کوئی مستحق بھی ہو تو اس سے بھی ثابت نہیں ہوتا کہ آپ سے پوچھا جائے گا، کسی کا مستحق ہونا یہ نہیں کہ آپ پہ فرض ہو گیا کہ آپ اس پہ لعنت بھیجیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ابلیس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے اس پہ لعنت کیوں نہیں بھیجی، تو یزید کے بارے میں کیسے پوچھا جا سکتا ہے کہ اس پہ کیوں نہیں لعنت بھیجی؟ تو اس لیے امام صاحب کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ یہ درست نہیں ہے، لعنت بھیجنا جو ہے نا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں امام صاحب آگے کہتے ہیں وَيُقَالُ لِلَّعِنِ، البتہ جس نے لعنت بھیجی ہے، ایک تو یہ ہے کہ جس نے نہیں بھیجی اس سے تو سوال نہیں کیا جائے گا کہ یزید پہ کیوں نہیں بھیجی، جب ابلیس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ ہاں اب ایک بار وہ کسی پہ لعنت بھیج دیا، یزید ہو یا کسی کے اوپر بھی ہو، اب یہ اس نے بھیج دیا، ہاں اس سے پوچھا جائے گا کہ لما لعنت ومن این عرفت انہ مطرود ملعون والملعون ملعون وهو المبعد من اللہ، کہ بھائی تم نے کیوں لعنت بھیجی، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ اللہ کے دربار سے جو ہے وہ راندہ درگاہ کر دیا گیا ہے اور وہ ملعون ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے وہ دور کر دیا گیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اس کا تو سوال ہوگا، تو وہ یہ اصل میں ایک بیس بنا رہے ہیں کہ سیف سائڈ یہ ہے کہ لعنت نہ بھیجیں، کیونکہ لعنت بھیجنے کا تو سوال ہوگا، نہ بھیجنے کا سوال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آخر میں چل کے امام غزالی کہتے ہیں وَأَمَّا التَّرَحُمُ عَلَيْهِ جائز، ہاں اس کے لیے رحمہ اللہ کہنا یہ جائز ہے، بل وہ مستحب، بلکہ کہتے ہیں یہ مستحب ہے، پریفرڈ ہے، مطلب پسندیدہ ہے، بل وہ داخل فی قولنا فی کل صلاۃ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ تو امام صاحب کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ جب تم نماز میں یہ دعا کر رہے ہوتے ہو اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، تو اس میں کیا یزید شامل نہیں ہے؟ اگر تو اس کو مسلمان کنسیڈر کر رہے ہو تو تم تو یہ کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ ہر مومن مرد اور عورت کو معاف فرما دے، استثناء تو نہیں کر رہے نا اللہ یزید کو چھوڑ کے باقی ساروں کو، ٹھیک ہے، ہر مسلمان مرد اور عورت کو یا اللہ آپ معاف فرما دیں، ان پہ رحم فرمائیں۔ تو دعا جب تم کر رہے ہوتے ہو اہل ایمان کے لیے، اہل اسلام کے لیے، تو اس میں سارے اہل ایمان اہل اسلام شامل ہوتے ہیں۔ اگر تو تم یزید کو مسلمان سمجھتے ہو، کافر نہیں سمجھتے، کافر سمجھتے ہو تو پھر علیحدہ بات ہے، ٹھیک۔ تو یہ امام غزالی کی جو ہے وہ بنیاد ہے، یہ ان کا موقف ہے، ٹھیک۔ دوسرا جو موقف ہے وہ علامہ ابن جوزی کا ہے۔ علامہ ابن جوزی نے یہاں پہ انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بھی جو ہے نا علامہ ابن جوزی سے کچھ حوالے نقل کیے ان کی کتاب سے، انہوں نے بھی ان کی کتاب کا حوالہ دیا، یہاں پہ پیج نمبر 31 پہ الرد علی المتعصب العنید المانع من ذم یزید، یعنی کتاب کا عنوان ہی کیا ہے؟ الرد، یہ رد ہے، علامہ ابن جوزی کی کتاب ہے، ٹھیک۔ امام غزالی فوت ہوئی ہیں 505 میں، علامہ ابن جوزی فوت ہوئی ہیں 606 میں، تقریباً 100 سال بعد، دونوں بڑے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ غزالی جو ہے وہ شافعی تھے، یہ حنبلی ہیں۔
الرد علی المتعصب العنید، رد ہے اس شخص کا جو کہ متعصب ہے، سرکش ہے، ٹھیک ہے، المانع اور رکا ہوا ہے من ذم یزید، یزید کو برا بلا کہنے سے، یعنی وہ سرکش آدمی جو یزید کو لان تان کرنے سے، برا بلا کرنے سے رکا ہوا ہے، اس کا میں نے رد کیا ہے۔ تو اس کتاب کے عنوان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام صاحب نے جو ہے وہ اس میں کیا موقف پیش کیا۔ تو یہ کتاب جو ہے وہ اس وقت میرے سامنے ہے، موجود ہے۔ یہ مختصر سا کتابچہ ہے، لیکن بہرحال ہم اس کو سارا تو اسٹڈی نہیں کر سکتے۔ کوئی ایک مکتبے نے اس کو پبلش کیا تو 20 کے قریب پیجز بن گیا، ایک اور مکتبے نے پبلش کیا تو وہ تقریباً کوئی 40-50 پیجز پہ پھیلا ہوا ہے، لیکن مختصر یعنی کتابچہ ہے۔ تو اس میں امام جو ہے وہ ابن جوزی یا علامہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ سألنی سائل فی بعض مجالس الواعظ، علامہ ابن جوزی کے نا واعظ بڑے معروف تھے، 1 لاکھ لوگ جو ہے نا ان کے واعظوں میں شریک ہوتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کسی نے میری کسی مجلس واعظ میں یزید بن معاویہ کے بارے میں سوال کیا، اور جو یزید نے جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا، وما امر به من نہب المدینہ، اور جو اس نے اہل مدینہ کو جو لوٹا تھا اس کے حوالے سے۔ تو اس نے مجھ سے سوال کیا ایجوز ان یلان، کیا یزید کو لعنت کرنا جائز ہے؟ تو علامہ ابن جوزی کہتے ہیں فقل، تو میں نے یکفیہ ما فیہ والسقوط اصلح، کہ بھائی اس کے بارے میں کافی ہے جو کچھ مطلب جو ہے نا وہ کہا گیا ہے اس کے حوالے سے، مطلب لیکن سکوت کرنا جو ہے نا زیادہ بہتر ہے، خاموش رہنا زیادہ بہتر ہے۔ اب سوال کرنے والے نے پھر پوچھا قد علمت ان السکوت اصلح ولکن هل يجوز لعنته، مجھے پتہ ہے کہ خاموش رہنا زیادہ بہتر ہے، لیکن کیا لعنت کرنا جائز ہے؟ تو اب دیکھیں نا علامہ ابن جوزی شروع میں کس موقف کی طرف ہیں؟ سوال کرنے والا پوچھ رہا ہے کہ جی مجھے بتائیں کہ لعنت کرنا جائز ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ جو کچھ اس کے بارے میں کہا گیا ہے بٹ ٹھیک ہے، بہت کچھ کہا گیا ہے، لیکن بہتر ہے خاموش رہو۔ اس نے پھر کہا کہ مجھے پتہ ہے خاموش رہنا بہتر ہے، وہ سوال کرنے والے بھی ایسے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی بتائیں اگر لعنت کرنا کی جا سکتی ہے؟ تو امام صاحب نے اس پہ کہا قد اجازہ العلماء الورعون منہم احمد بن حنبل، دیکھو لعنت کو جائز قرار دیا ہے بڑے بڑے علماء نے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، ان میں ایک امام احمد بن حنبل بھی ہیں، چونکہ یہ حنبلی تھے۔ تو علامہ ابن جوزی کہتے ہیں فبلغ کلامی الی شیخ قد قرأ احادیث مرویہ ولم یخرج من العصبیہ العامیہ، تو کہتے ہیں یہ میری بات نا کسی اور حنبلی عالم دین تک پہنچ گئی جو احادیث پڑھتے پڑھاتے تھے کہ جی ابن جوزی نے کہا ہے کہ سکوت کرنا چاہیے۔ نہیں اچھا، دوسرا جو جواب دیا تھا کہ بعض بڑے متقی پرہیزگار علماء نے کہا ہے کہ لعنت کی جا سکتی ہے، جن میں امام احمد بن حنبل بھی ہیں۔ یہ جب انہوں نے جواب دیا نا، یعنی اپنی طرف ابھی نسبت نہیں کی تھی، ابھی تو امام احمد بن حنبل کی طرف نسبت کر کے ایک جواب دے دیا، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک سوال در سوال کے نتیجے میں، وہ بات کسی نے اٹھائی اور کسی اور حنبلی عالم دین کو جا کے بتا دی کہ علامہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ یزید پہ لعنت کرنا جائز ہے۔ ٹھیک، تو اب ان صاحب نے کیا کیا، وہ جو دوسرے حنبلی عالم دین تھے انہوں نے ایک کتاب لکھی علامہ ابن جوزی کے خلاف کہ جی یہ فتوے دے رہے ہیں، حالانکہ ان کی یہ فتوے درست نہیں ہیں۔ تو علامہ ابن جوزی نے پھر ان کے رد میں یہ کتاب لکھی، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں نا یہاں شروع یہاں سے ہی ہوتے ہیں، وَهَذَا الشَّيْخ لَا يَعْرِفُ الْمَنْقُولَاتِ وَلَا يَفْهَمُ الْمَعْقُولَاتِ، یہ جو صاحب ہیں جنہوں نے جو ہے وہ کتاب لکھی اور مطلب کتاب لکھ کے پھر بھجوائی علامہ ابن جوزی کی طرف، اس کا رد لکھیں مطلب ان کو ابھارا نا،
تھی. اصلاً انہوں نے نہیں لکھی یہ کتاب, ٹھیک ہے, ایک ریئیکشن میں آ کے. اور وہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہاں سے جب ان کا وہ مقدمہ شروع ہوتا ہے نا, تو ابن جوزی نا کیا کہتے ہیں, وَهَذَا الشَّيْخ لَا يَعْرِفُ الْمَنْقُولَاتِ, یہ جو شیخ ہے جس نے کتاب لکھی, اس کو نہ منقولات کا پتہ ہے, نہ اسے روایات کا پتہ ہے, وَلَا يَفْهَمُ الْمَعْقُولَاتِ, نہ اسے یہ پتہ ہے کہ عقل اور بصیرت کیا ہوتی ہے. لَكِنَّهُ يَقْرَأُ الْحَدِيث, بس حدیثیں پڑھ رہے ہیں. وَلَا يَعْرِفُ صَحِيحَهُ مِنْ سَقِيمِهِ, نہ یہ پتہ ہے کہ صحیح کون سی ہے اور ضعیف کون سی ہے. ولا مقطوع من موصولی, نہ یہ پتہ ہے کہ مقطوع کون سی ہے اور موصول روایت کون سی ہے. ولا تابعی من صحابی, نہ وہ تابعی اور صحابی میں فرق کر سکتا ہے. ولا ناسخ من منسوخہ, نہ اسے ناسخ منسوخ کے فرق کا پتہ ہے. ولا کیف الجمع بین احادیثین, نہ اسے یہ پتہ ہے دو حدیثوں میں جمع کیسے کی جاتی ہے. ومعہ عصبیہ عامیہ, ہاں بس ایک عصبیت ہے, ایک تعصب ہے. فَإِذَا رَأَى حَدِيثًا يُوَافِقُ هَوَاهُ تَمَسَّكَ بِهِ, اگر اپنی خواہش نفس سے متعلق کوئی حدیث مل جاتی ہے تو اس کو فوراً پکڑ لیتے ہیں. وَإِنْ كَانَ الْفُقَهَاءُ عَلَى خِلَافِهِ, چاہے فقہاء اس کے خلاف ہوں. اسی طرح سے امام صاحب نے اس کو خوب رگڑا لگایا, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر بہرحال اپنے وہ دلائل بیان کرنے شروع کیے اور اس طرف لے کے گئے ہیں دلائل, مطلب پورا وہ واقعہ بیان کیا, یزید کے احوال بیان کیے اور اس کے حوالے سے کچھ روایات لے کے آئے ہیں. کچھ کا تذکرہ جو ہے وہ انہوں نے بھی کیا, انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اپنے کتابچے میں, کہ جن کی وجہ سے امام صاحب یہ کہتے ہیں کہ یزید کو مذمت کرنا جو ہے وہ کی جا سکتی ہے, مطلب اس کو مذمت, اس کو لعنہ اللہ کہا جا سکتا ہے. ان دلائل میں سے ایک دلیل ان کی یہ بھی ہے کہ دیکھیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال اور افعال ایسے ہیں کہ جن پہ لعنت بھیجی ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو سود کھاتا ہے, ٹھیک ہے, اور جو سود کھلاتا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. پھر اسی طرح جو ہے وہ جو شراب والا ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ لعنت بھیجی گئی ہے. تو مطلب لعنت بھیجی جا سکتی ہے ایسی چیزوں کو. علامہ ابن جوزی نے جو ہے وہ دلیل بناتے ہوئی, ہاں, تو قرآن مجید کے اندر بھی لعنت جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے بعض افعال کے اوپر, اور اسی طرح سے جو ہے وہ بعض افعال کے اوپر حدیث جو ہے اس کے اندر بھی ہمیں لعنت ملتی ہے. تو ان چیزوں کو دلیل بنا کے علامہ ابن جوزی نے کہا کہ یزید کے جو مطلب جو کارنامے ہیں انہی تین کا تذکرہ کیا, جیسے یہاں پہ واقعہ حرہ, اور پھر اسی طرح سے جو ہے وہ بیت اللہ کے اوپر جو حملہ, اور تیسری چیز جو ہے وہ مطلب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت. تو اس حوالے سے اس کے اوپر لعنت کرنا جو ہے وہ جائز ہے, بنتا ہے. تیسرا جو موقف ہے وہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کا ہے, ٹھیک ہے جی. اور یہی وہ موقف ہے کہ مطلب جس کی طرف مجھے کم از کم اپنی ذات کی حد تک اطمینان ہوتا ہے کہ یہ معتدل موقف ہے یزید کے حوالے سے, ٹھیک ہے. تو امام ابن تیمیہ نے اپنا ان کا یہ موقف جو ہے وہ مجموع الفتاوی میں ہمیں جو ہے وہ ملتا ہے. اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں امام ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوی میں لکھا ہے. حالانکہ مجموع الفتاوی ابن تیمیہ کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. بعد میں لوگوں نے جو ہے اہل علم نے ان کے جو فتاوی تھے ان کو مرتب کر کے ایک جگہ جمع کر دیا, مختلف رسائل اور فتاوی کو. ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ افترق الناس فی یزید, لوگ جو ہیں نا وہ یزید کے معاملے میں فرقوں میں بٹ گئے. ثلاث فرق, تین فرقے ہیں, ٹھیک ہے. کہتے ہیں طرفان و وسطن, دو تو ایکسٹریم پہ ہیں دو, اور ایک جو ہے وہ درمیانہ موقف ہے. تو جو ایکسٹریم پہ ہیں ان میں سے کون ہے؟ ایک وہ ہے جو یہ کہتے ہیں انہو کانا کافرا منافقا, وہ تو سیدھا سادہ کہتے ہیں وہ کافر تھا, منافق تھا. وَأَنَّهُ سَعَى فِي قَتْلِ سَبْتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کیا. تشفیًا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و انتقام من, تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ گویا کہ وہ انتقام لے سکے. کون سا؟ وہ جو بدر میں جو اس کے وہ آباء و اجداد اس کے وہ مارے گئے تھے, عتبہ اور اسی طرح شیبہ اور ولید بن عتبہ وغیرہ, ٹھیک ہے. تو یہ اس کا اس نے گویا کہ وہ بدلہ لینے کی کوشش کی ہے. یہ ایک موقف ہے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ ایک ایکسٹریم کے اوپر ہے, ٹھیک ہے, کہ اس کو کافر اور منافق تک کہہ دینا.
اور یہ کہنا کہ جی اس نے بدل کا بدلہ چکانے کے لیے جو ہے وہ اللہ کے رسول وسلم کے نواسے کو شہید کیا۔ یہ موقف کس عالم کا ہے؟ یہ آگے ہم چلتے ہیں، آتا ہے۔ دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ ایک اور موقف ہے، انہ کان رجلا صالحا و امام عدل۔ ویسے اہل سنت میں تو نہیں، لیکن اہل تشیع میں تقریباً آپ کو مل جاتا ہے کہ جی یہی موقف ہے تقریباً، ٹھیک۔ وہ یہ کہتے ہیں نا بدر کے بدلے لیے ہیں۔ جی۔ دوسری طرف جو ہے وہ کچھ لوگ ہیں جو یہ گمان کرتے ہیں، یعنی دوسری ایکسٹریم کا موقف کیا، انہ کان رجلا صالحا، نیک آدمی تھا، و امام عادل، امام عادل تھا، ٹھیک ہے، وانہ کان من الصحابہ، بعض یہ بھی کہتے ہیں صحابہ میں سے تھا، الذین ولدوا علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے وسلم کے دور میں پیدا ہوا، وحملہ علی یدیہ وبرک علیہ، اللہ کے رسول نے اس کو گود بھی لیا تھا اور اس کے لیے برکت کی دعا بھی کی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے نا ایک فرقہ گزرا ہے ادویہ۔ حسن جو ہے وہ عدی تھے بنو امیہ میں سے، ایک بڑے شیوخ میں سے تھے۔ ابن تیمیہ تو خیر ان کی تعریف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بعد میں آنے والے جو ان کے فالورز تھے انہوں نے ان کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کر دیں۔ تو ان کا کہنا یہ بھی ہے، یہ جو ادوی فرقہ ہے یہ بھی کہتے تھے ان 70 ولیا صرفت وجوہہم عن القبلہ لتوقفہم فی یزید، 70 ولی جو ہیں انہوں نے یزید کے معاملے میں چونکہ توقف کیا تھا، یعنی اس کو رحمہ اللہ کہنے سے توقف کیا تھا، تو مرنے کے وقت ان کا چہرہ جو ہے وہ قبلے سے پھیر دیا گیا۔ وہ ایک مبالغے کی آپ کہہ لیں کہ ایک انتہا ہے، یعنی ان کا چہرہ قبلہ رخ نہیں ہو سکا یزید کے حوالے سے توقف کرنے کی وجہ سے 70 اولیاء کا، یعنی سکوت کرنے کی وجہ سے، ہاں، یعنی اس کو رحمہ اللہ نہ کہنے کی وجہ، سکوت کیا نا، ہاں، سکوت خاموشی کی وجہ سے، ہاں۔ تیسرا قول ابن تیمیہ کہتے ہیں انہ کان مالکا من ملوک المسلمین، مسلمانوں کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا، لہو حسنات و سیئات، اس کی نیکیاں بھی ہیں برائیاں بھی، ولم یولد الا فی خلافت عثمان، حضرت عثمان کی خلافت میں پیدا ہوا، ولم یکن کافر نہیں تھا، ٹھیک ہے، ولیکن جرا بسببہ ما جرا من مصرع الحسین وفعل ما فعل باہل الحرہ، ہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پھر جو واقعہ حرہ ہے، بہرحال یہ چیزیں ہیں جو اس کی طرف منسوب ہیں، ولم یکن صاحبا، صحابی نہیں تھا، ولا من اولیاء الا الصالحین، اور ابن تیمیہ نے تو یہ بھی کہا کہ اولیاء اللہ میں سے بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، مسلمان کہا ہے لیکن اولیاء اللہ میں سے نہیں۔ کہتے ہیں وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعَقْلِ وَالْعِلْمِ وَالسُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، یہ اہل علم، اہل عقل، اہل سنت والجماعت میں عام لوگوں کا موقف یہی ہے، جمہور میجورٹی کا، ٹھیک ہے، نہ اس کو کافر کہتے ہیں نہ اس کو منافق کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے دوسری طرف نہ اس کو اولیاء اللہ میں سے مانتے ہیں نہ صحابی کہتے ہیں، اور یہ بھی نہیں کہتے کہ اس کی کوئی نیکی نہیں، کہتے ہیں اس کی نیکیاں بھی ہیں، اس کی بدیاں سیئات بھی، دونوں چیزیں۔ پھر کہتے ہیں ثم افترقوا، اب یہ جو لوگ تھے نا جن کا یہ موقف تھا، پھر آگے یہ 3 حصوں میں بٹ گئے، یہ جو موقف تھا، ہاں، یہ سیئات اور حسنات والے، یہ 3 حصوں میں، فرقۃ لعنت ہو، ایک فرقے نے اس پہ لعنت بھیجی، وہ فرقۃ احبت ہو، ایک فرقے نے اس سے محبت کی، یعنی ایک نے کہا اس کی سیئات غالب ہیں تو اس نے لعنت بھیجی، ایک نے کہا نہیں اس کی حسنات غالب ہیں۔ یہ جو قسطنطنیہ والی روایت ہے جس کا تذکرہ انہوں نے بھی کیا ہے، کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر کے شہر قسطنطنیہ کی فتح کے لیے جنگ کرے گا ان کی مغفرت کر دی گئی۔ تو اب اس کی بنیاد پہ جو ہے وہ کچھ لوگوں نے کہا کہ چونکہ یزید جو ہے نا وہ بھی ان میں سے تھا تو اس لیے وہ بھی اس مغفرت کی دعا کا جو ہے وہ مستحق ہے۔ بہرحال ایک فرقے نے لعنت کی جنہوں نے اس کی سیئات کو زیادہ مانا، ایک فرقے نے جو ہے وہ اس سے محبت کی جنہوں نے کہا کہ جی اس کی حسنات زیادہ ہیں، وہ فرقہ اور ایک گروہ ایسا ہے لا تسبوا ولا تحبوا، جو نہ اس کو گالی دیتا ہے نہ اس سے محبت کا دعوے دار ہے۔ وَهَذَا هُوَ الْمَنْصُوص عَنِ امام احمد، یہ اصل میں امام احمد سے صحیح نص سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ وَعَلَيْهِ مُقْتَصِدُونَ مِنْ أَصْحَابِهِ وَغَيْرِ مِنْ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ، تو امام احمد کے جو متبعین ہیں جو ان میں سے معتدل ہیں، معتدل، ٹھیک ہے، معتدل حنابلہ اسی موقف پہ ہیں، اور اس کے علاوہ عام مسلمانوں میں سے بھی لوگ اسی موقف پہ ہیں کہ نہ اس کو ہم گالی دیتے ہیں نہ ہم اس کو جو ہے وہ
اس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، یعنی نہ ہم اسے یزید لعنہ اللہ کہتے ہیں، نہ ہم اسے یزید رحمہ اللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یزید ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ درمیانہ موقف ہے اور ہم اس کے قائل ہیں۔ اچھا آگے جو ہے نا ایک اور مقام پہ ابن تیمیہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ منگولوں نے حملے کیے تھے نا دمشق کے اوپر، تو خیر ابن تیمیہ کے ان کے ساتھ بڑے مکالمات بھی ہیں، ڈائیلاگس بھی ہیں۔ ان میں سے ایک منگول جو وزیر تھا، ان میں سے کچھ لوگ مسلمان بھی ہو گئے تھے، وہ تتاریوں میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن وہ برائے نام مسلمان تھے۔ تو وہ جب دمشق میں آیا ایک منگول وزیر، تو ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اس نے مجھ سے کہا ما تقولون فی یزید، آپ کی یزید کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو ابن تیمیہ کہتے ہیں میں نے اسے کہا لا نسبہ ولا نحبہ، نہ ہم اسے گالی دیتے ہیں نہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ فإنہ لم یکن رجلا صالحا، کیونکہ وہ نیک آدمی تو تھا نہیں، فنحبہ کہ ہم اس سے محبت کریں۔ ونحن لا نسب احدا من المسلمین بعینہ، ہاں گالی کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ کسی متعین کو گالی دینا ہمارے نزدیک درست نہیں ہے، متعین کو گالی دینا یا لعنت کرنا، معین ایک عمومی بات کی جا سکتی ہے۔ تو اس نے پھر سوال کیا فلا تلعنونہ، آپ اس پہ لعنت نہیں بیچتے؟ کیا وہ ظالم نہیں تھا؟ کیا اس نے حضرت حسین کو شہید نہیں کیا؟ تو ابن تیمیہ کہتے ہیں فقلت له، میں نے اسے کہا نحن اذا ذکر الظالمون کالحجاج بن یوسف وامثالہ، دیکھو بات یہ ہے جب بھی ہم ظالموں کا ذکر کرتے ہیں نا، چاہے حجاج بن یوسف ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں نقول کما قال اللہ فی القرآن، ہم وہ بات کہتے ہیں جو اللہ نے قرآن میں کہی ہے، الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، ہم عمومی جملہ بولتے ہیں، معین کی نہ ہم تکفیر کرتے ہیں نہ ہم اس کے اوپر لعنت بیچتے ہیں۔ جب حجاج ظالم تھا تو قرآن کی آیت پڑھنے سے اس پہ لعنت جائے گی کہ نہیں؟ اللہ نے کہا ہے ظالموں پہ لعنت ہو، ٹھیک ہے۔ یزید اگر ظالم تھا تو وہ بھی اس میں وعید میں شامل ہو جائے گا۔ تو ابن تیمیہ نے کہا کہ ہمارا لعنت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ معین کو لعنت نہیں کرتے، عمومی لعنت ہم کرتے ہیں۔ ولا نحب ان نلعن احدا بعینہ، تو ہم یہ پسند نہیں کرتے کسی معین کو ہم لعنت کریں۔ وقد لعنہ قوم من العلماء، اچھا اب آپ دیکھیں نا کہ جب علم میں گہرائی ہوتی ہے نا تو پھر کیسے انسان دوسرے کو سپیس دیتا ہے۔ کہتے ہیں علماء کی ایک جماعت نے یزید پہ لعنت کی ہے، ٹھیک ہے، وہذا مذہب یسوغ فیہ الاجتہاد، دیکھو یہ ایک ایسی باتیں جن میں اجتہاد ممکن ہے، ان کی ایک رائے ہے ہماری ایک رائے ہے، بس بات یہ ہمیں یہ رائے پسند ہے، بس اتنی سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ اب جو ہے نا علم کی کمی کی وجہ سے ایسے بس یہی رائے ہے اور ہم ہی صحیح ہیں۔ محقق کا ایٹیچیوڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ رائے قائم کر کے بھی دوسرے کی رائے میں اس بات کا احتمال مانتا ہے، احتمال مانتا ہے، اسے کہتے ہیں ریسرچ اسکالر۔ ہاں اسے سپیس دے رہا ہوتا ہے، اسے سپیس دے رہا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اس کے اوپر ناسبی کا فتویٰ لگا رہا ہو یا رافضی کا فتویٰ لگا۔ یزیدی، ابھی باقی کچھ ہلکا بات تو ہم آن ایئر کہہ بھی نہیں سکتے، ایسا ہی۔ تو اب ابن تیمیہ کہتے ہیں دیکھو بات یہ ہے کچھ علماء نے اس پہ لعنت بھی بھیجی ہے، یہ ایک ایسی بات ہے جس میں اجتہاد ممکن ہے، انہوں نے بھی کیا ہم نے بھی کیا، لیکن ذالک القول احب الینا و احسن، ہمیں اپنا قول زیادہ محبوب ہے اور ہم اسی کو صحیح سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں واما من قتل الحسین او اعان علی قتلہ او رضی بذلک فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکہ والناس اجمعین، جس نے حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا یا ان کو کی شہادت میں جو معاون اور مددگار ہوا یا جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ راضی ہوا، اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، پوری نوع انسانی کی لعنت۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ موقف ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ مطلب اس طرف گئے ہیں کہ ایک عمومی لعنت کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، کسی کو متعین کر کے آپ لعنت اس لیے نہیں کر سکتے کہ متعین کے لیے پہلے جرم ثابت کرنا پڑے گا، اور وہ جرم جو ہے نا وہ ثابت کرنا وہ متعین کے لیے وہ بہت مشکل ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس میں جو عبید اللہ زیاد تھا، جی اس کی طرف نسبت تو کی جاتی ہے نا، اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے، پھر آگے لوگ نا آگے پھر نسبت کرتے ہیں اس کی طرف، آگے وہ عبارت ایک ابن تیمیہ کی آ رہی ہے، شمر ایک نام تھا، اس نے عبید اللہ بن زیاد کو جو ہے وہ تیار کیا، اصل میں قاتل وہ تھا، ٹھیک ہے، شمر ذی الجوشن، ٹھیک ہے۔
اگرچہ ٹھیک ہے، مطلب کسی حد تک جو ہے وہ نسبت کی جا سکتی ہے، ان کی مطلب نسبت کی جا سکتی ہے عبید اللہ بن زیاد کی طرف، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس وقت جو ہے وہ کوفہ کا گورنر تھا. تو اگرچہ شمر نے قتل کیا لیکن بہرحال اس نے تیار کیا تھا عبید اللہ بن زیاد کو کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دینا چاہیے. تو ان دونوں کی تو موجود ہے، کانسنٹ موجود ہے، یہ بات ہے، ان دونوں کی تو کانسنٹ موجود ہے، لیکن یزید کی کانسنٹ یہ ثابت کرنا مشکل کام ہے. یہ آپ نے ایک پچھلی ایپیسوڈ میں ذکر کیا تھا کہ یہ کریکٹر جو شمر کا ہے یہ حضرت علی کے لشکر میں تھا. ہاں، پہلے وہاں پہ تھا، پھر یہ مخالف ہو گیا، پھر وہ ادھر آیا تھا، پھر یہ بنو امیہ کی طرف. پھر اس نے آگے سوال کیا، اسی نے منگول وزیر نے امام ابن تیمیہ سے، فما تحبون اہل البیت، کہ آپ اہل بیت سے جو ہے نا وہ محبت کرتے ہیں؟ تو ابن تیمیہ نے کہا قل تم، میں نے کہا محبتہم عندنا فرض واجب یؤجر علیہ، ہم تو کہتے ہیں ان سے محبت کرنا فرض ہے، واجب ہے اور اس کا اجر بھی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. پھر وہی مسلم کی روایت کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا غدیر قوم کے موقع پہ کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور پھر یہ ہے کہ میرے اہل بیت، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں ان کے ساتھ حسن سلوک کی. پھر ابن تیمیہ نے کہا کہ میں نے اس سے کہا بھئی دیکھو ہم تو ہر نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو یہ آل محمد کون ہے؟ اہل بیت ہی تو ہیں. استثناء تو کرتے ہیں. ہاں، اہل بیت ہی تو ہیں جن کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں. تو ہم کیسے اہل بیت سے محبت نہیں کرتے جس میں ہم نماز کی ہر رکعت میں ان کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ تو تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ پھر اس نے کہا اچھا پھر جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا موقف ہے؟ مطلب اس نے اخیر درجے میں کھنگال دیا نا ابن تیمیہ. تو ابن تیمیہ نے کہا من ابغضہم فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکہ والناس اجمعین. ابن تیمیہ نے کہا کہ جو بغض رکھتا ہے نا اہل بیت سے اس کے اوپر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی اور تمام نوع انسانی کی. اور ابن تیمیہ آگے کہتے ہیں، یہ میں نے تفصیل اس لیے بیان کی، یہ سارے جو تھے نا یہ کہتے تھے دمشق میں ناسبی ہیں سارے، یہ ہمارے اوپر فتوے لگاتے تھے ناسبیوں کے. تو پھر مکالمے میں نے اسے جو ہے وہ موقف واضح کیا کہ یہ ناسبی ہوتے ہیں، ایسا موقف رکھنے والے ان کو تم ناسبی کہتے ہو. تو یہ بات ہے کہ یہ اس طرح سے ناسبی کیا ہے کہ یہ پرانی گیم ہے، لوگ مطلب کھیلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جس کا موقف آپ سے نہیں ملتا. دیکھیں شخصیات جو ہے نا ان کے پیچھے مطلب ان کی محبت میں، ان کی نفرت میں، یہ شخصیت پرستی نے نا ہمارے دین کو بہت تباہ کیا، بہت تباہ کیا. ایسا ہی ہے. دین سے زیادہ وابستی جو ہے وہ وابستگی وہ شخصیات کے ساتھ ہے، پرسنالٹیز کے ساتھ. اور ان پرسنالٹیز کی وجہ سے آپ اپنا دین جو ہے نا وہ سارا وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. مسئلہ کی عصبیت بھی تو اسی وجہ سے آئی ہے، پرسنالٹی کانشسنس کی وجہ سے. تو اصل میں مجھے ایک صاحب کہنے لگے اچھا آپ کا کیا موقف ہے یزید کے بارے میں نے کہا بھائی میرا تو وہی ہے جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کا ہے، نہ اس کو لعنت بھیجنی چاہیے، نہ اس کو رحمہ اللہ کہنا چاہیے. کہتا ہے اچھا اب آپ کے سامنے اگر کوئی لعنت بھیجے تو آپ کو غصہ آئے گا؟ میں نے کہا میرے کوئی چاچے مامے کا پتر ہے، مجھے غصہ آئے گا مجھے کوئی غصہ آئے گا، ٹھیک ہے. تو بات یہی ہے نا کہ آپ کو ایک لیول سے اٹھنا پڑتا ہے، پھر آپ صحیح معنی میں کوئی موقف جو ہے نا وہ قائم کر سکتے ہیں کہ نہ کسی شخصیت سے آپ کو اتنی نفرت ہو کہ اس کی وجہ سے آپ کوئی موقف بنا رہے ہوں، نہ کسی شخصیت سے اتنی محبت ہو کہ وہ آپ کے موقف کے اوپر جو ہے اس کی محبت اثر انداز ہو رہی ہو. اور یہ نفرت محبت جذبات کی کیفیات کا نام ہے. تو علی مرزا بھائی تو ہر وقت کہتے ہیں کہ علم کے میدان میں جذبات کی بھی کیفیت. رامدی صاحب کا جملہ مستعار بھی دیا انہوں نے. ڈاکٹر صاحب ان کی جو شمر جو ہے اور عبید اللہ بن زیاد کے خلاف کارروائی اس نے کی تھی یزید نے؟ یہ ابھی بات آگے آتی ہے. ہاں یہ اہم نقطہ انہوں نے اٹھایا. ابن تیمیہ نے بھی اس پہ گفتگو کی ہے. تو ابھی ابن تیمیہ کا موقف چل رہا ہے نا، ہم وہ پورا اس کو. ابن تیمیہ ایک اور جگہ پہ لکھتے ہیں ان یزید بن معاویہ ولد فی خلافت عثمان بن عفان، کہ یزید بن معاویہ جو ہے وہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں پیدا ہوا. ولم یدرک النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے نہیں دیکھا تھا. ولا کان من الصحابہ، باتفاق علماء صحابہ میں سے بھی نہیں تھا. ولا کان من المشہورین بالدین والصلاۃ، ہاں وہ اپنے دین میں بھی اور اپنے کوئی نیکی میں پرہیزگاری میں اتنا معروف نہیں تھا. ہاں وکان من شبان المسلمین، مسلمان نوجوانوں میں سے تھا، ٹھیک ہے. ولا کان کافرا ولا زندیق، نہ اس کو کافر کہنا درست ہے نہ زندیق تھا وہ. وتولی بعد ابیہ علی کراہۃ من بعض المسلمین،
اپنے والد کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد وہ خلیفہ بنا، ٹھیک ہے، سلطنت اس کے پاس آئی۔ بعض مسلمان اس کو ناپسند کرتے تھے، جیسے بعض صحابہ، ٹھیک ہے، حضرت حسین نے ناپسند کیا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی پہلے بیعت نہیں کی تھی، بعد میں کر لی تھی، ٹھیک۔ وَرِدًا مِّن بَعْدِهِمْ، ہاں بعض صحابہ نے جو ہے وہ اس کی بیعت کر لی تھی، بعض اس کی خلافت پہ راضی ہو گئے تھے۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ 70 صحابہ نے اس کی بیعت کی تھی، لیکن ان میں سے بعض نے جو ہے وہ ناپسندیدگی کے ساتھ بھی کی تھی، یا آپ کہہ لیں کہ جی فتنے فساد سے بچنے کے لیے بھی، لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے کر بھی لی تھی، ٹھیک ہے۔ وَقَانَ فِيهِ شَجَاعَةٌ وَكَرَمٌ، اب دیکھیں نا ابن تیمیہ اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں اور اس کی وہ دوسری چیزوں کا بھی کہتے ہیں بہادر آدمی تھا، ٹھیک ہے، یہ تھا اس کے اندر ایک وقار تھا، بہادر تھا۔ وَلَمْ يَكُنْ مُظْهِرًا لِلْفَوَاحِشِ، اور ایسا نہیں تھا کہ جی بے حیائی کے کام جو ہے نا وہ اعلانیہ کرتا ہو، کما یحکی عنہ خصومہ، جیسا کہ اس کے مخالفین اس کے بارے میں انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے، زانی تھا، شرابی تھا، یہ تھا، وہ تھا۔ ایک تو سیاسی اختلاف ہونے کی دیر ہے، یہ انسان کی روش پہلے دن سے ہی ہے، فوراً شرابی زانی کے بابی کے فتوے لگا دیں۔ آپ اسے اون نہ کریں، آپ اسے اون نہ کریں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ جتنی اس کی خطا ہے بس ٹھیک ہے، اس خطا کو اتنا ہی رکھیں نا، اس میں مبالغہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ یہی ہے نا کہ کسی چیز کی محبت اور کسی چیز کی نفرت جو ہے وہ تمہیں اندھا اور بہرا کر سکتی ہے۔ قرآن کیا ہے، ہاں اللہ اللہ تعالی۔ تو ابن تیمیہ کہتے ہیں وجرت فی عمارتی امور عظیمہ، اس کی سلطنت میں کچھ بڑے بڑے حادثے ہوئے، احدھا مقتل حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، وہو لم یامر بقتل الحسین، اس نے حضرت حسین کے قتل کا حکم نہیں دیا تھا، اس نے صرف بیعت لینے کا حکم دیا تھا۔ ولا اظہر الفرح بقتلی، اچھا جب حضرت حسین شہید ہو گئے تو اس نے اس پہ خوشی کا اظہار بھی نہیں کیا، یہ بات بھی ثابت نہیں۔ ولا نکت بالقضیب علی ثنایا، اور نہ ہی اس نے چھڑی سے جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے وہ دانتوں پہ نہ تو چھڑی ماری تھی، یہ بھی اس نے کیا تھا عبید اللہ بن زیاد نے، لیکن وہ عبید اللہ بن زیاد والی روایات میں جو ہے وہ کچھ اہل تشیع جو ہے وہ ان کو مطلب جو تھال میں رکھ کے چھڑی والی ہے وہ نہیں اسٹیبلش، نہیں وہ روایت جو ہے نا وہ ابھی آئی ہے نا کہ عبید اللہ بن زیاد کے حوالے سے آئی ہے، وہ اس نے کیا نا۔ اچھا اس نے عبید اللہ بن زیاد نے کیا تھا نا، وہ کوفہ کے گورنر نے کیا تھا، ہاں، لیکن کچھ جو ہے وہ اہل تشیع نے عبید اللہ بن زیاد کی جگہ یزید بن معاویہ کو رکھ دیا، روایتیں وہ فیبریکیٹڈ، کیونکہ وہ ساری روایات جو ہیں وہ عبید اللہ بن زیاد کی طرف ان کی نسبت ہے، انجینئر صاحب نے بھی یہی لکھا ہے اسی طرح سے اس کو۔ ولا حمل رأس الحسین الی الشام، نہ ہی یہ بات ثابت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر جو ہے وہ شام میں، وہ شام میں تھا اس وقت، یہ واقعہ تو عراق میں ہوا ہے نا، تو یزید تو شام میں تھا، تو نہ ہی یہ ثابت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جو ہے وہ سر مبارک اس کے پاس لے کے جایا گیا یزید کے پاس۔ لیکن امر بمن الحسین و بدفعہ عن الامر، ہاں اس نے یہ حکم ضرور دیا تھا کہ حسین کو روکو، ٹھیک ہے نا، مطلب روک کی مطلب اس کی بیعت لینے کے حوالے سے یہ اس کا ضرور حکم تھا۔ ولو کان بقتالی فزاد النواب علی امرہ، ہاں اب کیا کیا کہ اس کے جو نائبین تھے انہوں نے اس کے حکم میں تجاوز کیا، اس کا حکم صرف یہ تھا کہ روکو حضرت حسین کو، اور روک کے جو ہے وہ مطلب ان کو وہاں مطلب کوفہ کی طرف نہ جانے دو کہ وہ اس طرح سے جو ہے وہ میرے خلاف کھڑے ہوں، اور ان سے بیعت لو۔ تو اب اس کے نائبین نے جو ہے وہ اس کے حکم میں کیا کیا، اضافہ کر لیا۔ وحض شمر، اب شمر کی آئی ہے جو ابن ذی الجوشن ہے، شمر جو ذی الجوشن کا بیٹا ہے، اس نے ابھارا علی قتلہ لعبید اللہ بن زیاد، عبید اللہ بن زیاد کو اس نے ابھارا تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ۔ فاعتدى علیہ عبید اللہ بن زیاد، تو جس نے زیادتی کی ہے اصل میں حضرت حسین کے ساتھ رضی اللہ عنہ، وہ عبید اللہ بن زیاد ہے۔ فطالب منہ الحسین، حالانکہ حضرت حسین نے ان سے کہا تھا، کیا کہا تھا، ان یجیء الی یزید، کہ ان کو یزید کے پاس جانے دے۔ تین باتیں رکھی تھی نا، یہ بہت معروف ہیں، ٹھیک، تقریباً سب تاریخی کتابوں میں آپ کو مل جاتی ہیں کہ تین آفرز کی تھیں حضرت حسین نے کہ انہیں یزید کے پاس جانے دیا جائے، ٹھیک ہے، مطلب وہ یزید کی بیعت کر لیں، او یذهب الی الصغر مرابطا، یا ان کو
وہ جانے دیا جائے سرحدوں کی طرف، او یعود الی مکہ، یا وہ مکہ کی طرف واپس ہو جائیں، عزلت کی زندگی گزار لیں۔ تو یہ تینوں بہت معقول شرائط تھیں، لیکن ان خبیثوں نے جو ہے وہ کیا کیا کہ ان شرائط کو مطلب نہیں مانا، ٹھیک۔ فمنعوا رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے یعنی عبید اللہ بن زیاد اور اس کے ساتھ جو وہ شمر تھا بن ذوالجوشن جو ہے، انہوں نے مطلب ان شرائط میں سے کسی شرط کو ماننے سے بھی انکار کر دیا، کہ نہ تو یزید کے پاس جانے دیا کہ حضرت حسین اس کی بیعت کر لیں یا اس کے ساتھ جو بھی معاملہ طے کر لیں، ٹھیک ہے، بیعت نہ بھی کریں، جو بھی معاملہ طے کر لیں، یا پھر مکہ میں چلے جائیں عزلت کی زندگی گزار لیں، یا پھر یہ ہے کہ سرحدوں پہ نکل جائیں، اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ پھر ابن تیمیہ جو ہے وہ آگے چل کے کہتے ہیں فإن قتل الحسین وقتل عثمان قبلہ کان من اعظم اسباب الفتن فی هذه الامہ، حضرت حسین کی شہادت، اس سے پہلے حضرت عثمان کی شہادت، اس سے اس امت میں بہت بڑے بڑے فتنے پیدا ہوئے۔ وقتلتہما من شرار الحلق عند اللہ، اور جنہوں نے بھی قتل کیا حضرت حسین کو یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کو، تو وہ اس امت کے بدترین لوگ ہیں۔ ولما قدم اہلہم رضی اللہ عنہم علی یزید بن معاویہ اکرمہم وسیرہم الی المدینہ، حضرت حسین کے جو اب جو لوگ واقعہ کربلا میں ثانیہ میں جو بچے اور عورتیں جو بچ گئے تھے، جب وہ یزید کے پاس لائے گئے تو یزید نے ان کا اکرام کیا اور انہیں مدینہ کی طرف جو ہے وہ احترام کے ساتھ انہیں مدینہ کی طرف روانہ کیا۔ وروی عنہ انہ لعن ابن زیاد علی قتل، اور یہ بھی مروی ہے کہ یزید نے جو ہے وہ لعنت بھیجی عبید اللہ بن زیاد پہ کہ اس نے حضرت حسین کو کیوں قتل کیا، اور یزید نے یہ کہا کنت ارضی من طاعت اہل العراق بدون قتل الحسین، کہ دیکھو حضرت حسین کی شہادت کے بغیر بھی مطلب میں راضی تھا، یہ میرا ارادہ نہیں تھا یہ جو تم نے کام کیا نا۔ لیکن ابن تیمیہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ اس کی کانسنٹ نہیں تھی، یزید کی کانسنٹ نہیں تھی، اس کا ارادہ نہیں تھا، یہ واقعہ ہو گیا، اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھی لواحقین تھے ان کے ساتھ اس نے سلوک بھی کیا، ابن زیاد کو ڈانٹا، برا بلا بھی کہا، جو بھی کیا۔ لَكِنَّهُ مَعَ هَذَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ إِنْكَارُ قَتْلِهِ، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو ہے وَالْإِنْتِصَارُ لَهُ وَالْأَخْذُ بِثَأْرِهِ، یزید بن معاویہ نے ان سے کوئی انتقام نہیں لیا، بدلہ نہیں لیا، قصاص نہیں لیا، یہ اہم ترین نقطہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یزید کے اوپر اگر کوئی چیز آتی ہے تو وہ یہاں سے آتی ہے کہ وہ چونکہ حکمران تھا، ظاہری بات ہے وہ ٹھیک ہے وہ راضی نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ بھی اس نے کیا معاملہ کیا، بس ٹھیک ہے لان تان کر کے جان چھڑا دی، حالانکہ وہ چاہتا تو قصاص لے سکتا تھا۔ یعنی کہ اپنے والد محترم سے بالکل علیحدہ موقف امیر معاویہ حضرت عثمان کے قصاص کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، جی جی، تو یہ وڈرا کر گیا، یہ وڈرا کر گیا، ظاہری بات، ہاں اپوزٹ موقع، ہاں بالکل سیم کیس، ہاں وڈرا کر گیا، لیکن قصاص کی بات نہیں کر رہا۔ کانا هو الواجب علیہ، امام تیمیہ کہتے ہیں اس کے اوپر قصاص لینا واجب تھا حضرت حسین کا، وہ لے سکتا تھا، وہ حکمران تھا، اس کے گورنر تھے۔ فصار اہل الحق یلومونہ علی ترقی للواجب، تو اس واجب کو ترک کرنے پہ اہل حق اس کو ملامت کرتے ہیں، ٹھیک۔ تو یہ بیسیکلی ایک ایسی چیز ہے، یہ اور مجھے بھی لگتا ہے یہ بالکل ابن تیمیہ کا یہ تجزیہ درست ہے، بہت معتدل تجزیہ ہے کہ ٹھیک ہے اس نے حضرت حسین کو قتل نہیں کیا، شہید نہیں کیا، نہ اس نے حکم دیا، نہ اس کی رضامندی تھی، لیکن جن لوگوں نے شہید کیا وہ اس کے گورنر تھے، چاہے انہوں نے اس کا جو اسٹیٹ اس سے تجاوز کیا، لیکن یہ ہے کہ یہ کم از کم جو ہے وہ ان سے قصاص لے لیتا تو اس سے جو ہے یہ سیف سائٹ پہ ہو جاتا، لیکن یہ سیف سائٹ پہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ مطلب اس کے اوپر یہ کہہ سکتے ہیں پورا جرم تو اس کے اوپر نہیں ڈال سکتے، لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ آپ جو ہے وہ اس چیز کا آپ کچھ نہ کچھ وہ حصہ اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں، اس سانے کا، ٹھیک ہے۔ تو اور وہ حصہ اس اعتبار سے کہ اس نے قصاص نہیں لیا،
اس اعتبار سے اس کے ساتھ رحمہ اللہ نہیں لگانا چاہیے. یہ بات درست سمجھ میں آتی, مطلب اس قسم کی کچھ چیزیں ہیں اس کی. تو یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کا موقف تھا, جو مجھے لگتا ہے کہ زیادہ مناسب موقف ہے کہ نہ آپ اسے لعنہ اللہ کہیں نہ اسے رحمہ اللہ کہیں. بلکہ کچھ عرصہ پہلے میں نے فیس بک پہ ایک پوسٹ بھی لگائی تھی کہ بھائی بات یہ ہے, بجائے اس کے کہ محرم میں جیسے آپ اب دیکھیں کہ اہل سنت میں سے بھی کچھ لوگ یزید لعنہ اللہ یزید لعنہ اللہ, اس سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے نا حضرت حسین کے اوپر درود پڑھیں. بجائے اس کے کہ یزید کو لعن طعن کریں, وہی وقت آپ اگر حضرت حسین کے لیے دعا کرنے میں گزار دیں تو ان کے درجات بلند, ایک مثبت کام ہے نا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, کثرت سے پڑھا کر اللہ ان کے درجات بلند کرے گا. وہ تو ویسے ہی آپ کے نزدیک نچلے درجوں میں ہے نا, تو نچلے درجات میں رہ گیا, پتہ نہیں کہاں پھنس گیا, پتہ نہیں نچلوں میں بھی ہے کہ نہیں, اللہ بہتر جانتا ہے. ہم تو کچھ بھی نہیں کہتے, نہ ہم اس کے جنتی ہونے کی بات کرتے ہیں, نہ ہم اس کو جہنم کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے, اللہ اس کے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہے کرے. ٹھیک ہے, اگر کوئی لعن طعن بھی کرتا ہے, وہ جیسے ابن تیمیہ نے کہا بھائی ٹھیک ہے یار تمہارا موقف ہے تم کرتے رہو, ہم تو یہی کہیں گے کہ اللہ کے رسول نے لعن طعن کرنے سے منع فرمایا. کسی مسلمان کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا. حضرت حسین کے لیے کثرت سے درود پڑھا کرو بس. تو یہ ایک موقف ہے جو کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی یزید کے بارے میں کیا رائے ہونی چاہیے, تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک معتدل رائے ہے. ٹھیک ہے, وجہ اس کی کہ زندگی یزید کو برا بلا کہنے میں گزار دیں تو وہ پھر ایسے جیسے بزنس معلوم ہوتا ہے نا, کہ کسی شخصیت کے بارے میں جو ہے وہ نفرت آپ ایک اس کا ایک پورا ماحول بنا کے اس کو کریٹ کر کے, اور پھر اس کی بنیاد پہ جو ہے وہ ایک جتھا اور ایک گروہ بنا کے, اور اس نفرت کے اوپر آپ پورے مذہب کی بنیاد رکھتے ہیں. محبت کے اوپر اپنے مذہب کی بنیاد رکھیں, یعنی محبت کے اوپر اہل بیت کے ساتھ محبت. ٹھیک ہے, سیدنا علی کے ساتھ محبت, حضرت فاطمہ, حضرت حسن, حضرت حسین. مطلب یہ ہے کہ اصل میں محبت کے اوپر مذہب اور مسلک کی بنیاد ہونی چاہیے تھی, نہ کہ جو ہے وہ بغض معاویہ اور یزید کے اوپر لعنت کے اوپر آپ اپنے پورے مذہب کو کھڑا کر دیں. وہ ایک نیگیٹو چیز ہو جائے گی نا, وہ ایک نیگیٹو چیز ہو جائے گی. جب آپ مثبت چیز کے اوپر اپنے مذہب اور مسلک کی بنیاد رکھیں گے, سب لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں فردر آگے کیٹیگرائز ہم کر سکتے ہیں کہ ایک شخص ہے مسلم, اس کا یہ عمل جو ہے یزید کا کہ اس نے قصاص نہیں لیا, جی جی, اس کے اس فعل کے اوپر لعنت کوئی بھیجتا ہے, یہ اگر فرد نہیں, ایک تو یزید کے اوپر مطلب کوئی لعنت بھیج رہا ہے, کوئی اسے رحمہ اللہ کہہ رہا ہے, کوئی توقف کر رہا ہے, تو اگر اس کے اس فعل کے اوپر اس نے یہ جو حرکت کی ہے کہ قصاص نہیں رہا, اس کے اوپر لعنت, تو یہ کتاب و سنت کی روشنی میں کیا اس حوالے سے؟ دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے ایک بات کی ہے کہ یہ مسائل نا زیادہ اجتہادی مسائل ہیں, مطلب گنجائش موجود ہے ایک سے زیادہ آراء کی. ٹھیک ہے, ہم تو شروع سے کہتے چلے آ رہے ہیں نا. بات یہ ہے کہ اصل میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو ٹون تھی نا, ٹھیک ہے نا, ہم نے بلکہ مجھے کچھ 2-4 لوگوں نے مجھے کہا بھی کہ یار دیکھیں آپ جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ دوسرے کو سپیس دے رہے ہوتے ہیں. یہ ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ اتنے نا وہ اسٹرکٹ نہیں ہو کہ جی بس یہی حق ہے, یہی حق ہے, باقی سارا باطل ہے, سب جھوٹ ہے, سب ڈرامہ ہے, پتہ نہیں کیا ہے, فلاں ہے, وہ یہ ہے, وہ یہ ہے, 4 فتوے اس پہ لگائے, 6 اس پہ لگائے, اور بس جی اب جس نے حق لینا ہے وہ بس میری پارٹی میں آ جائے, میرے پاس آ جائے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اہل علم کا انداز ایسا نہیں ہوتا. تو ہم نے یہ جتنی گفتگو کی ہے, ہم صرف اس ایپیسوڈ کی بات نہیں کر رہے, 6-7 جتنے بھی ایپیسوڈ ہم نے بنائے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر ہم سے پوچھتے ہو تو یہ ایک اوپینین ہے, ہمارا ایک موقف ہے, ہماری ایک رائے. ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ یہی موقف اختیار کریں. ٹھیک ہے, آپ مطلب یہ ہے کہ آراء کے اوپر غور کریں, اس کے بعد جس کے اوپر آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے, بس یہی ایکیڈمک اپروچ ہونی چاہیے. ان کا ایک موقف ہے, ان کے پاس کچھ دلائل ہیں, لیکن مرزا صاحب نے جو ٹون اور ایک لب و لہجہ جو ہے نا جس میں انہوں نے بات کرنا شروع کر دی تھی, ٹھیک ہے, اس لب و لہجے سے جیسے وہ مطلب ایک اپنے اس ایکسنٹ کے ساتھ لوگوں کی گردنیں اڑاتے چلے جا رہے تھے, یہ غلط انداز تھا. اس کو ہم نے بیسیکلی ایڈریس کرنے کے لیے یہ سارا جو ہے نا وہ اب بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ ایک رائے ہے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جو ایک رائے اختیار کیا, ٹھیک ہے, انہوں نے ایک رائے اختیار کی, ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے, یہ نہیں کہ ہم اس کو صحیح, وہ غلط ہے بالکل, ہمارے نزدیک وہ غیر علمی موقف ہے, لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں بس ٹھیک, جس طرح ہم ایک رائے بیان کرنے کا حق رکھتے ہیں, ان کو بھی حق حاصل ہے, وہ بھی بیان کریں. لیکن یہ ہے کہ جس طرح سے وہ ایک انتہا پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں نا, ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں, ناسبی اور یہ اور وہ فلاں امکان, یہ انداز نہیں ہوتا. اور دکھ کی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنی گفتگو میں اکثر اس رویے کو کنڈم بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ بھی علمی اختلاف کریں,
یہ ادبی گالیاں مت نکالا کریں، اور خود ناسبی سے کم تر پہ باتیں نہیں کرتے. ہم نے کبھی رابطی ہماری پوری 12-15 گھنٹے کی ویڈیوز میں ایک دفعہ بھی دیکھ لے کہ ہم نے ان کے لیے رابطہ لگے. جھکاؤ تو سارا ادھر ہی ہے، لیکن ہم نے نہیں کہا. ہاں نہیں بس ٹھیک ہے، بس اب اپنا موقف سامنے رکھیں، بس اتنا کافی ہے یار. ہمیں کیا لینا دینا، نہ مطلب بنو امیہ کو آپ نے گالیاں دینی ہیں یار، دیتے رہو، ہمارا کیا جاتا ہے، ہمارے کوئی رشتہ دار لگتے ہیں. مطلب اللہ کے یہاں ان کا مقام اور درجہ اگر ہوگا تو اللہ تعالیٰ، کم تو نہیں ہونا. ہاں گالیوں سے وہ کم تو نہیں ہونا. باقی یہ کہ اگر نہیں ہے تو آپ مستحق لوگوں کو گالیاں دے رہے ہو، بس اتنی سی بات ہے. تو اس میں کوئی ایسی بات اصل میں دیکھیں نا، جھنجھلاہٹ کب پیدا ہوتی ہے لوگوں میں؟ یہ جو جھنجھلاہٹ پیدا ہوتی ہے نا، یہ جو غصہ آتا ہے، یہ تبھی آتا ہے جب لوگ جو ہے نا وہ دلیل کے بجائے اپنی جو ایک ایفیلیشن ہوتی ہے نا، اپنے مسلک، اپنے مذہب، اپنے نظریے، کسی شخصیت پرسنالٹی کے ساتھ، تو جب اس کی بنیاد پہ لوگ ججمنٹل ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر جو ہے نا کوئی مخالف بات سن کے آپ کو غصہ آتا ہے، آپ قابو نہیں رکھ پاتے، اور لعنتی تم، اور تم فلاں، اور تم جہنم میں جاؤ گے، اور تم ناسبی، اور تم یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو. تو اس طرح سے یہ بات درست نہیں ہے. بس آپ اپنی ایک رائے کو سامنے رکھیں. تو ہماری اس مطلب پروگرام کے اندر بھی اگر کہیں کہیں کچھ تھوڑی بہت سختی کی جھلک تھی تو وہ بیسیکلی بطور ایک اسٹریٹجی کے طور پہ تھی. وہ اس لیے تھی کہ اگلے کو تھوڑا سا احساس دلایا جائے کہ بھئی ایسا نہیں ہے کہ اگلا بالکل جو ہے وہ بے بنیاد کھڑا ہے، بیس لیس ہے. اگلے موقف کی بڑی مضبوط بنیادیں، ٹھیک. ہاں بس یہ بتلانے کے لیے تو بس آپ نرم ہو جائیں اپنے موقف کو بیان کرنے میں، اور اس کو ایک رائے کے طور پہ بیان کرتے رہیں تو بس ٹھیک ہے. اس سے پہلے بھی ایک رائے کے طور پہ ایسے موقف امت میں رائج رہیں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. تو باقی یہ ہے کہ اہل بیت کے ساتھ محبت دیکھیں، وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کے حوالے سے بات آ گئی ہے کہ بھائی ہم تو اس کو فرض اور واجب سمجھتے ہیں. ہر نماز میں جب ہم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھ رہے ہیں تو پھر اس کے بعد اب اور کیا دلیل ہو سکتی ہے اہل بیت سے محبت کرنے کے؟ سب کو شتم کر رویہ اختیار کرنے والوں پر ہم لعنت بیچتے ہیں، اللہ کی، فرشتوں کی، انسانوں کی، تمام انسانوں. ہم اس موقف کی تائید کرتے ہیں. ہم اس موقف کی تائید کرتے ہیں، ہمارا بھی یہی موقف ہے. ٹھیک ہے. ہم پھر وہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی اپنے مذہب اور مسلک کی بنیاد مثبت چیز کے اوپر رکھو، مثبت چیز کے اوپر، مثبت چیز کی، منفی کے اوپر نہ رکھو. رسک فیکٹر کو مینیمائز، تو ہاں منفی چیز کے اوپر نہ رکھو. بغض معاویہ میں جو ہے وہ لوگوں کو جمع نہ کرو، حب علی میں لوگوں کو جمع کرو. یہ بات ہے ہماری، اصل میں کل خلاصہ ہمارا یہ، حب علی کے اوپر جمع کرو، سب لوگ جمع ہو جائیں گے. تو بغض معاویہ میں مطلب بغض کے اوپر جمع کرنا جو ہے نا، یہ تو وہ مطلب یہ تو وہ قومیں کرتی ہیں مطلب جنہیں کہتے ہیں کہ جو پروپیگنڈا جو ہے وہ مہم جوئی کی حامل ہوتی ہیں. جیسے اب امریکہ کو دیکھو نا کہ وہ کیا کہتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف اب اپنی قوم کو متحد کر لو. ٹھیک ہے. اب انڈینز کیا کر رہے ہیں، پاکستانیوں کے خلاف بس بھڑکاؤ اور ان کو اتحاد جو ہے وہ ان کے درمیان قائم کر لو. مطلب اپنی جو انٹرنل انٹیگریٹی ہے کسی بھی قوم کی، کسی بھی نیشن کی، اس کو اگر آپ نے اپنی قوم کی جو انٹیگریٹی ہے، اب ظاہری بات ہے کہ انڈیا میں بھی جو ہے وہ 32 کے قریب سٹیٹس ہیں، ان کے یہاں بھی بڑے اختلافات چلتے رہتے ہیں. تو وہ اپنے لوگوں کو کیا کرتے ہیں، وہ پھر پاکستانیوں کے خلاف بڑکا کے ان کو آپس میں متحد کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ اتحاد کیا ہے؟ وہ اتحاد کوئی اتحاد نہیں ہوتا. ٹھیک. تو منفی چیز کے اوپر جو ہے نا لوگوں کو متحد کرنا، جمع کرنا، ایک امت بنانا، یہ کوئی مثبت کام نہیں ہے، کارنامہ نہیں ہے. مثبت چیز کے اوپر جو ہے وہ امت کو جمع کریں اور ان کو ایک امت بنائیں. چلیں جی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.